یہ جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا، ایک ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ہوئی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے. جنازے میں تاخیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر تاخیر جائز ہے؟ کس حد تک تاخیر کی اجازت ہے؟ اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو ایک غیر افضل کام یا سنت کام پر تنقید کس حد تک کرنا جائز ہے؟ مشہور علماء کے جنازوں میں لوگ پورے ملک سے قافلوں کی صورت میں سفر کر کے آتے ہیں، ان کے جذبات کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے؟ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ کیسے ہوا؟ مشہور اور بڑے علماء کو اپنے مریدوں کو وفات کے بعد کی کیا وصیتیں کرنی چاہیے؟ پورا ایم اے اسلامیات کا پیپر بنا کے دے دیا ہے. جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں مسجد میں، تو صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا رات کو انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ضرور بتا دیتے تاکہ میری نماز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ نے قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اٹھایا گیا، رات کو انتقال ہوا، بس رات کو دفن کر دیا ان کو. تو جنازے میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے. باقی ابھی بہت بڑے بزرگ حضرت مختار صاحب رحمہ اللہ تعالی،
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ لا نزکی علی اللہ احدا، جو ہمیں معلومات ہیں ان کے بارے میں، جو ان کی جو تعلیمات ہے، ظاہر ہے 100% یقینی دعوت تو کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے۔ کے پی کے میں ان کا جو اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، ہمارے جامعۃ الرشید سے بھی اساتذہ جاتے تھے وہاں ان کی صحبت میں۔ میرا بھی بہت دل کرتا تھا جاؤں، لیکن میں مشہور ہو گیا ہوں، میرے لیے کہیں آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کہیں بھی بیٹھو تو کہ سیکھنے کی نیت سے، کہ جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہیں، ہم لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہیں نا، ہم لوگ کے یہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے تو بزرگ لیس بنا دیا سوسائٹی کو۔ انہوں نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ بابے وابے سارے ہی غلط ہیں، اور ونس اپون اے ٹائم کوئی بزرگ ہوا کرتا تھا، اب کوئی بزرگ ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر دور میں رہے گی۔ تو انہی بزرگوں میں سے ایک حضرت مولانا مختار صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کے جنازے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے، جس پہ لوگوں نے مجھے بہت کال کی کہ آپ اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کرواؤ، کہ علماء کے جنازوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ علماء بیانات میں تو کہتے ہیں جنازہ جلدی ہو، اور عملی طور پر میرے پاس جو معلومات ہیں میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ ان کے جنازے میں تاخیر مجھے جو پتا چلا ہے دھن کی وجہ سے ہوئی ہے، وہاں دھن بہت زیادہ تھی، ٹریفک۔ میں ابھی لاہور میں تھا نا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، جو آدھے گھنٹے کا سفر وہ 4-4 5-5 گھنٹے میں ہو رہا تھا۔ تو میری معلومات کی حد تک جو ہے ان کے